بس یہی کہ میں بہت ٹینشن میں بہت زیادہ پریشان تھی، بس اللہ سے دعا کر رہی تھی. کافی میرے بہن بھائیوں نے، میرے کولیگس نے بہت دعائیں کی، اور اس سے بس مجھے میسج ملا کہ سورہ رحمان سنی جائے. جب میں نے دعا کی جی دعا کے بعد ہی تقریباً 3 دن بعد میری والدہ جو ہیں وہ گھر چلی گئی تھی پیم سے، اور تقریباً 7 دن گھر جانے کے بعد 7 دن سورہ رحمان سنی اور اسی طرح پانی پیا، اور اللہ کا شکر کہ 3 دن میں ہی ان کا کور ہو گیا تھا. ان کا جو بلڈ یوریا 360 تک تھا وہ جو ہے وہ ان کا 40 تک پہنچ گیا تھا. آپ نے ان کا ڈائلسس نہیں کروایا؟ نہیں کروایا. کوئی اور ادویات استعمال نہیں کچھ بھی نہیں استعمال کیا. اس بات کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2 سال ہو گئے، 2.5 سال بلکہ. ان 2.5 سال میں سورہ رحمان 7 دن سننے کے بعد ان کو کیا کیا تکالیف رہی؟ کوئی تکالیف نہیں ہے، یہ اس کے سامنے ہی ہے. اچھا اماں جی کو ذرا دینا مائک. ہاں جی ادھر میری بات سن. اچھا جب آپ نے سورہ رحمان سنی ہے تو کیسا لگتا تھا سن کے اس کو؟ بیٹے بہت اچھا لگتا سی، اور جن سنتی تھی میری آنکھیں کھلتی تھی اور دل کو سکون آتا تھا. تو جب آپ نے سورہ رحمان سنی تو اس کے بعد آپ ٹھیک ہو گئی؟ بالکل بہت اچھا سنیا، بہت اچھا بنو. اللہ پاک نے آرام دیتا ہے. سورۃ رحمان سننے رہی ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت سننی ہوں صبح اٹھ. اب کیسی طبیعت ہے؟ جی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اب ٹھیک ہوں یہاں بیٹھی ہوں. ہاں بیٹے میں لاہور مری کتنے چکر لگا چکی ہوں. گردے ختم ہوا انسان اٹھ نہیں سکتا. آپ کو معلوم ہے آپ لاہور اور مری پھرتی ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ کتنے چکر لا چکی ہوں. میں یہ دعا کرتی ہوں کہ جیسے مجھے اللہ پاک نے صحت دی، تندرستی دی، اللہ سب بہن بھائیوں بیٹیوں کو اللہ تندرستی دے. جی آمین. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جی چیف ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر صاحب ہیں. ان سے ہم اس بیماری کے بارے میں کچھ پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جس طرح رپورٹس میں ہم سب نے دیکھا ہے کہ پوٹاشیم 6.1 سے اوپر، ساتھ میں دل کی بیماری کا پہلے سے بھی خطرہ، اور ایک اسٹیبلشڈ رینل فیلئر تھا، بالکل گردے جو ہیں ان کے کام کرنا بند کر چکے تھے. ایسے میں دل کی دھڑکن عموماً بند ہو جایا کرتی ہے. ڈائلسس کے بغیر کوئی تصور نہیں ہے میڈیکل سائنسز کا. کیا آپ اس کی لاجک دیتے ہیں کہ یہ اس طرح 2 سال سے تندرست ہیں؟ بالکل عقلی طور پہ تو ہم کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی کہ یہ کس طرح ہے، لیکن بینگ مسلمز اور ہمارے جو یقین کامل کا کانسیپٹ ہے جس سے انہوں نے سورہ رحمان یقین کامل سے پڑھی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے چند چیزوں کا اشارہ کیا کہ تم اس طرح کرو گے تو اس طرح بچے رہو گے. اس وقت عقل اس چیز کو نہیں مانتی تھی، اور اب 1400 سال بعد جا کے سائنٹسٹ نے یہ چیز پروف کی ہے کہ وہ چیز موجود تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، اور وہ میڈیکلی پروو ہو چکی ہے. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہمیں سورہ رحمان کی وہ لاجک ریزن نہیں سمجھ آتی ہے، لیکن انہوں نے بڑے ایمان سے سنی اسے، اور اس کا جو اثر ہوا وہ ہمارے بالکل سامنے ہے. لیکن میڈیکل سائنس کے انڈیکیٹرز اس کو ابھی ایکسپلین نہیں کر پا رہے، لیکن طب نبوی اور سورہ رحمان کا جو اثر ہے وہ ان پہ بالکل ظاہر ہے، کیونکہ اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز سے اماں جو ہے اس طرح باہر نہیں نکل سکتی جبکہ جسم کے اندر کوئی یقیناً تبدیلی نہ آئی ہو. جی ہاں بالکل. اور اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز کے جو مریض ہیں ان کا پروگنوسس بھی، خیر میڈیکل سائنس تو پتہ نہیں اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہے، ابھی کہاں پہنچی اور کہاں نہیں. بہرحال یہ بات ایک یقینی امر ہے کہ جس اماں کی جو بھی اس وقت کیفیت تھی، اس وقت ڈائلسس میڈیکل سائنسز کی روح سے لازمی تھا. اس کے بعد رینل ٹرانسپلانٹ کی باری آتی ہے. میڈیکل سائنسز کے 2003 تک کے ریسرچ ٹرائلز تو اس کو لا علاج بیماری ہی قرار دیتے ہیں. اب سورہ رحمان کی برکت سے اماں شفا یاب ہوئیں. ان کی میڈیکل رپورٹس مسز شمیم آپ کے سامنے. چلتے ہیں اپنے ایک اور مہمان کی طرف، اور یہ ہیں جناب صدیق جہانگیر صاحب جو کہ ایبٹ فارماسیوٹیکلز میں ہیں. لوگوں کو دوائیاں بیچنے کا ان کا کام ہے. ان کو سب سے پہلے TIA ہوا جو فالج کا ایک ایسا اٹیک ہوتا ہے جو خود بخود 24 گھنٹے میں ٹھیک ہوتا ہے. اس کے بعد انگزائٹی ڈس آرڈر، پریشان رہے یہ بہت، بلڈ پریشر ان کا بہت ہائی رہتا تھا، اور پھر ایک دن ان تمام تکالیف کے ساتھ ان کو چھاتی میں درد شروع ہوئی جو کہ بعد میں ہارٹ اٹیک جسے عام زبان میں کہا جاتا ہے، میڈیکل کی ٹرم میں انفیریئر وال MI ثابت ہوا. جہانگیر صاحب کیا ہوا اس دن؟ اس دن جسے میں فرسٹ ڈے تھا جب میں نے سورہ رحمان سنی،
اب میرے پاس کیسٹ نہیں تھی, میں نے فرسٹ کہیں سے سنی تھی, اور سیکنڈ مجھے کیسٹ تلاش کرنا تھی. جمعے کا دن تھا اور میں وہ کیسٹ تلاش کرنے کے لیے چاندنی چوک میں گھوم رہا تھا. اچانک مجھے چیسٹ پین شروع ہوا اور میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا, اور اس وقت ہسپتال نہیں گئے آپ؟ نہیں گیا میں. اچھا. اور اس میں یہ ہوا کہ میرے بہنوئی میرے ساتھ تھے, اور ہم بڑے کیسٹ تلاش کرنے میں بڑی مطلب دقت ہو رہی تھی, مل نہیں رہی تھی مارکیٹ بند ہونے کی وجہ سے. لیکن جب کیسٹ مل گئی, اور میں نے اس دوران مجھے جب پرابلم ہوا, میں نے اس میں تھا کہ آپ کو تکلیف ہوا, پانی آپ نے جاری رکھنا ہے, اس طرح 3 دفعہ اللہ کہہ کے وہ پانی میں پی رہا تھا. بس مجھے بلیو تھا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اور گھر پہنچ گیا اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے. گاڑی میں نے کھڑی کر دی, اور مجھے بڑا چیسٹ پین تھا, اور میری سیڑھیوں سے میں چڑھ کے اوپر چلا گیا بیڈ پہ. وہاں جا کے بھی میں نے فرسٹ آف آل جو ہے نا بچوں کو کہا کہ آپ وہ کیسٹ لگاؤ, تو وہ سنی. لیکن وہ یہ تھا کہ پین تو میرا ٹھیک ہو گیا اس وقت جو تھا, ہو رہا تھا پین. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تھا ایک ذہن میں ایک وہم تھا کہ ڈاکٹر کو دکھا لینا چاہیے کہ شاید ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک نہ ہو, کیونکہ تھوڑا سا اس سے ریلیٹڈ تھا فیلڈ بھی میرا. تو ہاسپٹل پہنچ گئے, تو ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب نے کہا جی آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, انہوں نے ECG وغیرہ کی. اچھا, پھر انہوں نے وہاں ہسپتال میں ICU میں آپ کا علاج شروع کر دیا؟ اچھا. اور وہاں پہ انہوں نے مجھے انجیکشن وغیرہ جو تھے مختلف ٹائموں پہ لگنا شروع ہو گئے. اور کیونکہ میرا وہ فرسٹ سیکنڈ ڈے تھا جب مجھے ہوا پرابلم, تو میں ابھی گھر سے واک مین منگا کے اس کو میں ابھی ICU میں لیٹ کے وہ سنتا تھا. اچھا, دوران ICU اس میں بڑے عجیب غریب قسم کے انجیکشن لگائے جاتے تھے. مطلب کچھ سب کوٹینیس تھے, کوئی انٹرامسکولر تھے, کچھ کیلوڑا وغیرہ پاس کیے ہوئے تھے. تو ایک انجیکشن تھا, اس کا نام مجھے یاد نہیں, بڑا پینفل کنڈیشن تھی, وہ اسکن میں لگاتے تھے. تو جس وقت وہ باہر نکالتے تھے سرنج, تو مجھے بڑی شدید درد ہوتی تھی, اور میں برداشت سے باہر ہوتی تھی. اور وہ جو نرس تھی بلکہ وہ بھی کہتی تھی کہ آپ کو درد ہوا ہوگا. اچھا سوری, میں کیا کر سکتی ہوں. اور اس سے باقاعدہ اسپاٹس بن جاتے ہیں باڈی پہ, آپ بھی ڈاکٹر آپ کو معلوم ہوگا اس کا. تو وہ اس نے جب لگاتی تھی, میں کہتے اس کو میرے کو نہ لگایا, بڑی شدید درد کرتا. صبح کا ٹائم میں نے اچھا مجھے ساری رات یہ پریشانی رہتی, صبح اس نے آ کے انجیکشن لگانا ہے, یہ کس طریقے سے نا ختم ہو جائے. اور سب دوائیاں میں برداشت کر رہا تھا, وہ نہیں ہو رہا تھا. تو وہ آئی اور انجیکشن لگانے کے لیے. اس ٹائم پہ میں نے واک مین لگا کے سورہ رحمان سن رہا تھا. صبح کا ٹائم تھا 6:30 بجے کا. تو میں اپنی آنکھیں بند کر کے سنے جا رہا ہوں, بیڈ پہ لیٹا ہوں, اور ICU میں وہ بالکل سیپریٹ ایک نرس اور ایک ڈاکٹر جو تھا وہ ڈیوٹی تھا میرے پاس ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اور اس کے دوران جناب میں آئی, اور میں نے ساری سورہ رحمان سن لی. سورہ رحمان سننے کے بعد میں نے نرس کو کال کیا کہ آپ لاؤ انجیکشن لگا دو. تو کہتی وہ تو میں نے لگا دیا آپ کو. تو میں نے کہا تو لگا ہی نہیں. میں تو اس وقت جو تھا میں پتہ نہیں سورہ رحمان سن رہا ہوں گا جب لگایا, لیکن میں نے بہت ایسا محسوس ہو رہا تھا, لیکن ایسا فیلنگ نہیں تھی, کیونکہ بہت سارے انجیکشن لگ چکے تھے. سورہ رحمان سنتے ہوئے آپ کو اس انجیکشن کا درد نہیں ہوا؟ اچھا, پھر آپ ہاسپٹلائز رہے, ہاسپٹل سے آپ واپس گھر, آپ کو گھر واپس آ گئے. جی, سورہ رحمان سنتے رہے. پھر سورہ رحمان وہاں پہلے تو 7 دن پوری ہو گئی تھی, ہاسپٹل میں 7 دن سنی آپ نے؟ اچھا. ICU سے میں CCU میں شفٹ ہو گیا, اور اس کے بعد پھر میں گھر آیا. پھر گھر میں نے آ کے سورہ رحمان تمام گھر والوں کے ساتھ سنی. اور سورہ رحمان سننے کے بعد ایک جو تھا چینج جو آئی باڈی کے اندر, ایک اسٹرینتھ اور ایک پازیٹیو سوچ پیدا ہوئی, کیونکہ ایک جو بلیف تھا وہ چینج ہو گیا, بالکل ایسے یو ٹرن آ گیا لائف کے اندر جو کہ پہلے نہیں تھا. کیا آپ کے وجود کی اور آپ کے ذہن کی کیا کیفیات تھیں جب آپ پہلی مرتبہ سورہ رحمان سن رہے تھے؟ جب فرسٹ ٹائم میں سن رہا تھا تو میرا پورا جو باڈی تھی ویسے سن ہو گئی تھی, اس طرح سے بندہ جو ہے نا جس طرح اس کو کوئی انیستھیزیا دے دیا گیا. گھر والوں کے ساتھ جو آپ کا رویہ تھا, آفس والوں کے ساتھ, اس میں کیا تبدیلی آئی؟ بہت تبدیلی آئی جی. اس میں مطلب ایک بہت بڑا کانفیڈنس جو تھا, مطلب جو کہ میں نے بالکل شیک کر گیا تھا. میں مطلب کہ اپنے آفیشیل ورک میں بھی میں یہ سمجھتا یہ میں کر نہیں سکتا, یہ بس ٹھیک ہے, مطلب ایک دم سے